زاہد تو یہ کیا جانے کیا پیر پرستی ہے، زاہد تو یہ کیا جانے کیا پیر پرستی ہے، یہ ایسی کسوٹی ہے کہ ایمان کی مستی ہے، یہ ایسی کسوٹی ہے کہ ایمان کی مستی ہے۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر و تمثیل حضرت علامہ و مولانا خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بیاں حضرت سید قاسم بخاری صاحب قادری کامل جامعہ نظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے پرزور خطاب سے سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاقربین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امت کی صدا آتی ہے، ان کے روضے سے امت کی صدا آتی ہے۔ کاش رہتے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ نہ کتابوں سے نہ کالج سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خادری کر خادری رکھ خادریوں میں اٹھا، خادری کر خادری رکھ خادریوں میں اٹھا۔ خضر عبد القادر قدرت نما کے واس تھے، خضر عبد القادر قدرت نما کے واس تھے۔ ہم مانتے ہیں اے عقل کے اندھو اولیاء اللہ خدا نہیں ہوتے، ہم مانتے ہیں اے عقل کے اندھو اولیاء اللہ خدا نہیں ہوتے، مگر دلوں میں نقش کر لو خدا سے جدا نہیں ہوتے،
مگر یہ دلوں میں نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہوتے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شینشین پہ تشریف فرما معزز و مکرم مشائخ ذا، بالخصوص نگران محفل فضیلت مآب پیر طریقت حضرت شیخ محمد نور الدین صاحب شاہ قادری شتاری مدد اللہ النورانی، خلیفہ حضرت حسن چشتی علیہ رحمت رضوان و دیگر مشائخ ذا و علماء اسلام، جمیع مریدین و متقدین و متوسلین، حضرت شیخ محمد نور الدین صاحب قادری و معزز سامعین و حاضرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے طفیل دولت ایمان اور نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا، اور اپنے پیارے بندوں محبوبوں اولیاء سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھنے والا بنایا۔ اسی محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے آج ہم یہاں جشن یوم خلافت و عظمت اولیاء کے عنوان سے جمع ہوئے کھیٹا ہیں۔ یوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جا بجا مقامات پر اولیاء کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ولیوں کی کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو کہیں ان کے وسیع تر اختیارات و تصرفات کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت و سنگت کا اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو کہیں ان سے نسبت قائم کرنے والے کی برکت بھی بتلائی گئی ہے۔ جو ولیوں سے نسبت قائم کرتے ہیں، ولیوں کی نسبت انسان کو محترم اور معزز بنا دیتی ہے، نہ صرف محترم و ممتاز بناتی ہے، بلکہ جو لوگ ولیوں کی صحبتوں و سنگتوں کو اختیار کرتے ہیں، انہی کی صحبتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے تقرب سے مالا مال فرماتا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ سورہ حج کی ایک آیت پاک کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ ان کے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا در حقیقت اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ کے دین کی نشانیوں کی تکریم بجا لانا یہ حقیقت میں اللہ کی تکریم بجا لانا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے نشانیوں کی تعظیم کرے گا حقیقت میں وہ میری تعظیم ہے۔ جو نشانیوں کی تکریم بجا لائے گا حقیقت میں اللہ کی ذات کی تکریم بجا لانا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آخر اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ کون سی چیزوں کو اللہ کی نشانیاں قرار دی جائیں؟ اور یہاں سورہ حج کی اس آیت پاک کے حصے میں کن نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اب حقیقت میں اللہ کی نشانیاں ہیں کیا چیز؟ اگر اس کا جواب حاصل کرنا ہے تو کسی ملا یا مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن ہی سے پوچھا ہے، قرآن بتا اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، دین کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو قرآن نے ہمیں ایک ضابطہ بتلا دیا، قرآن نے ہمیں ایک قانون بتلا دیا،
قرآن نے ہمیں ایک طریقہ بتلا دیا، قرآن نے ہمیں ایک اصول بتلا دیا، اور قرآن کہنے لگا اے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں پوچھنے والوں سنو، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا و مروہ یہ دین کی نشانیاں ہیں۔ اب آئیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صفا و مروہ کیا کسی نبی کا نام ہے؟ صفا و مروہ کیا کسی رسول کا نام ہے؟ صفا و مروہ کیا کسی پیغمبر کا نام ہے؟ صفا و مروہ کیا کسی ولی کی جماعت کا نام ہے؟ صفا و مروہ کیا کسی صحابی کا نام ہے؟ صفا و مروہ کیا فرشتوں کی جماعت کا نام ہے؟ تو صفا و مروہ کیا ہے؟ اگر پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، جنہیں اللہ نے عمرہ کی سعادت سے سرفراز فرمایا ہے، ان حاجیوں سے پوچھو تو حاجی بتلائیں گے کہ اے صفا و مروہ کے بارے میں پوچھنے والوں، صفا و مروہ نہ تو کسی نبی کا نام ہے، نہ تو کسی رسول کا نام ہے، نہ تو کسی پیغمبر کا نام ہے، نہ تو کسی صحابی کا نام ہے، نہ تو کسی فرشتوں کی جماعت کا نام ہے۔ در حقیقت صفا و مروہ مکے کے دو پہاڑوں کا نام ہے، جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں تعظیم بجا لانے کا حکم فرما رہا ہے۔ تو صفا و مروہ دو مقدس مکے احاطہ حرم میں دو عظیم پہاڑ ہے۔ اب یہ پہاڑ اللہ کے نشانیاں کیسے بنی؟ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ روح زمین میں سینکڑوں پہاڑوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن کسی پہاڑ کو دین اور اللہ کی نشانی قرار نہیں دیا گیا، صرف صفا و مروہ کو دین کی نشانی قرار دیا گیا۔ کیوں؟ تو تفسیر میں آتا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں صفا و مروہ اللہ کے دین کی نشانی اس لیے قرار دی گئی، اس لیے کہ اس کو نسبت حضرت بی بی حاجرہ کے قدموں سے اس کو نسبت ہو گئی، تو یہ سارے پہاڑوں سے مقدس بن گئے، عظمت و تعظیم والے بن گئے۔ تو غور کرو، جن پہاڑوں کو اللہ کی ایک نیک بندیاں سے نسبت ہو جائے، اس سارے پہاڑوں سے جب مقدس بن جائے تو پھر اہل سنت والجماعت کو ایک کہنے دیجئے، جب حضرت بی بی حاجرہ کے قدم جس پہاڑ سے لگے وہ دین کی نشانیاں بن سکتی ہے، تو پھر مصطفیٰ کا شہر نبی کے قدم لگنے سے ساری دنیا میں کیوں مقدس نہیں بنے گا؟ سرکار کے شہر کی گلیاں کیوں نہیں مقدس بنے گی؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اسی آیت سے نہ نبی کا شہر ہی مقدس نہیں ہے، جہاں جہاں اولیاء آرام فرما رہے ہیں، ارے ولیوں کی ذات تو ذات جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی بارگاہیں، ان کی خانخاہیں بھی، یہ بھی اللہ کے دین کی نشانی ہے، اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس زمین کے حصے سے اللہ کے ایک محبوب بندے کو نسبت ہو گئی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، نسبت کی برکت ہے، جب نسبت ہونے سے، جب تعلق ہونے سے، جب اس کا یعنی اثر ان چیزوں سے ہونے سے، وہ ساری چیزوں میں اللہ کی نشانیاں بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نسبت میں بڑا اثر ہوتا ہے، نسبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، نسبت میں بڑا رنگ ہوتا ہے، نسبت میں بڑا زور ہوتا ہے۔ اسی لیے ولیوں کی نسبت میں اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہے، انسان تو انسان، ایک جانور بھی ان کی سنگت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا مقام بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی شان بھی بڑھا دیتا ہے، اس کا مرتبہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ آئیں، کسی ملا یا مولوی کی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، ارے انسان تو انسان، اگر کوئی جانور بھی چند دن ولیوں کی سنگت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ ان کا مقدر بدل دیتا ہے۔ سورہ کہف قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف سورت ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں صرف اللہ نے آیتوں میں ولیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن کی ایک یا دو آیتوں میں ولیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اے نادانو، اگر محبت اور عقیدت کی نظر سے قرآن کی اگر تم تلاوت کرتے تو یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آیتوں میں ولیوں کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ قرآن کی بڑی بڑی سورتوں کو اللہ نے ولیوں کے نام پر نازل فرمایا ہے، ولیوں کے نام سے ان سورتوں کو نازل کیا گیا ہے۔ میں آپ سے بتلانا چاہوں گا، سورہ بقرہ کے بعد قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور و معروف سورت ہے جس کو ہم سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ولیوں سے متعلق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صرف آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اے اعتراض کرنے والوں بتاؤ آل عمران کون تھے؟ کیا آل عمران پیغمبروں کی جماعت تھے؟ کیا آل عمران نبیوں کی جماعت تھے؟ کیا آل عمران کسی رسولوں کی جماعت تھے؟
آل عمران کیا فرشتوں کی جماعت تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ آل عمران جو اللہ نے سورہ کو نازل فرمایا ہے، آل عمران کسی پیغمبروں کی جماعت نہیں تھے، در حقیقت آل عمران یہ ولیوں کی جماعت کا نام ہے، اللہ والوں کی جماعت کا نام ہے۔ اسی طرح سورہ کہف، ارے انسان تو انسان کہ اصحاب کہف کی صحبت میں، کہ میں تفصیل میں جائے بغیر صرف اشارہ کرتا کرتا میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں نسبت میں کیا پور ہوتا ہے۔ جو ہم پیر و مرشد کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، ان کی سنگت و معیت کو اختیار کرتے ہیں، ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، یہ چیز بیکار جانے والی نہیں ہے۔ ارے انسان تو انسان کہ سورہ کہف میں جو 7 اللہ والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء جو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر پہاڑی علاقے میں انہوں نے زندگی بسر کرنے کا بیڑا اٹھایا، وہاں آ کر بسنے لگے، ایک غار میں چھپے۔ جب وہ چھپے تو ان کے پیچھے پیچھے کتا بھی آنے لگا۔ جب کتا آ رہا تھا تو اللہ والے کہنے لگے، اے کتے تیرا کام تو درویشوں کو دیکھ کر بھوکنا ہے، اللہ والوں کو دیکھ کر تو بھوکا کرتا ہے اور لوگوں کو پتہ بتاتا ہے، لہذا تو ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ چلے جا۔ کتے کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرماتا ہے، کتا کہنے لگتا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، اور کتوں کا کام بھوکنا ہے، میں بھوکنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کے قدموں میں رہنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، آپ کی سنگت میں کچھ لمحات گزارنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ جب وہ کتا رہنے لگا، اللہ تعالیٰ نہ صرف صحبت کا ذکر فرمایا، سورہ کہف کی تلاوت کیجئے۔ جب وہ اصحاب کہف غار میں آرام کرنے لگے تو غار کے باہر کتا بھی آرام کیا کرتا تھا، جیسے وہ کروٹیں بدلا کرتے تھے یہ کتا بھی کروٹیں بدلا کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، یعنی اس کی حیت و کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ کتا 309 سال اصحاب کہف کی صحبت میں رہا، صحبت کا ایسا اثر ہوا، اللہ نے ایسا انعام اس کتے کو عطا فرمایا کہ چند سال اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، یہ رہتا تھا تو اللہ نے اس کی برکت عطا فرمائی۔ کل بروز قیامت میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمانے والا ہے، یہ کتا جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ اب میں اعتراض کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، آج بعض گوشوں میں اعتراض ہوتا ہے کہ سنی نماز کا پابند نہیں ہے، سنی اعمال نہیں کرتا، سنی صدقہ و خیرات نہیں کرتا، خالی جلسے جلوس میں وہ ہمیشہ کھویا ہوا رہتا ہے۔ میں ان اعتراض کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر بتاؤ اللہ تعالیٰ جو اولیاء کی صحبت میں جو کتا رہ رہا تھا اس کو انسانی شکل میں جو جنت میں داخل فرمایا، آخر اس کے اندر وہ کون سے اعمال تھے؟ کس عمل کے بل بوتے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتے کو جنت میں داخل فرما رہا ہے؟ وہ کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، کس جامعہ کا فارغ التحصیل تھا، کس علاقے کا ڈاکٹر تھا، کہاں کون سا لیکچر دیا کرتا تھا، کون سا نائک وائک وہ ہوا کرتا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ کتے اعمال کے بل بوتے پہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل نہیں فرمایا۔ اگر وہ جنت میں داخل کیا گیا ہے تو صرف ایک ہی سبب ہے، ولیوں کی سنگت کو اختیار کیا تھا تو اللہ نے ایسا فیض عطا فرمایا، انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمایا۔ یاد رکھے کہ بزرگ دوستو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اولیاء اللہ۔ لیکن اس کا مطلب کہ اہل سنت والجماعت اعمال کا انکار نہیں کرتی، نمازوں کا کرتی، روزوں کا انکار نہیں کرتی، اعمال حسنہ یقیناً اہمیت کے حامل ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے اہم ترین چیز ہے انسان کا عقیدہ ہے، انسان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو بعد میں دیکھے گا، پہلے انسان کے عقیدے کو دیکھے گا، اس کے اعمال کو دیکھے گا۔ جس کا عقیدہ درست ہے اس کے اعمال بھی قابل قبول ہے، جس کے عقیدے میں فرق آ گیا سارے اعمال منہ پہ مارے دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ میں حدیث پاک کا حوالہ دوں گا، آج جو اہل سنت والجماعت جو ولیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا بیکار جانے والا ہے، ہرگز نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کو اٹھا کر پڑھے، کتاب الاحکام میں ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے مروی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے، اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ شخص حضور سے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، یا رسول اللہ متی الساعۃ۔ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ حضور کی خدمت میں آ کر سرکار سے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے، قیامت کب برپا ہونے والی ہے؟ یہاں دیکھے کہ اس شخص کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے، نہ صرف وہ قیامت سے پہلے ہونے والے علامتوں کو، بلکہ قیامت کب کون سے دن کس وقت قائم ہوگی اس کا علم بھی اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تبھی تو شخص پوچھ رہا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ۔ جب سرکار سے قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے تو سرکار فرماتی ہیں، اے وہ شخص قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، ما عادت لہا، تو نے قیامت کے بارے میں تو پوچھا لیکن بتلا کہ ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو نے کیا جمع پونجی جمع کیا ہے، تیرے نامہ اعمال میں کون سے اعمال ہے، اس کے لیے تو نے توشہ کیا تیار کر رکھا ہے، آخرت کے لیے تو نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ شخص خاموش ہوتا ہے، خاموش ہو کر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگتا ہے، یا رسول اللہ ما عادت لہا کبیرہ سیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ رسولہ۔ قربان جائیں، جب سرکار پوچھتے ہیں بتا تو نے اپنے نامہ اعمال میں کیا جمع کیا ہے، تو شخص کہنے لگتا ہے، یا رسول اللہ نہ تو میں نے بہت سارے روزوں کو جمع کیا ہو، نہ تو نمازوں کو جمع کیا ہو، نہ تو صدقہ و خیرات کو جمع کیا ہو، لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں ایک چیز ہے۔ سرکار پوچھتے وہ کیا چیز ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهُ رَسُولَهُ، یا رسول اللہ میں دل سے اللہ اس کے رسول کو بے پناہ محبت کرتا ہوں، سرکار کو بے پناہ چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، انت مع من احببتا، اے وہ شخص جا تو جس سے محبت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن تیرا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اے عقل کے اندھو، اگر ہوتا تو سرکار فرماتے، پھر اس حدیث کا کیا جواب دو گے؟ سرکار کے واضح الفاظ ہے، انت مع من احببتا، جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کا تعلق، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں، المرء مع من احبا، جو شخص جس سے محبت کرے گا دنیاوی زندگی میں، قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم فخر کرتے ہیں آج ہم جن ولیوں سے نسبت ہماری ہے، جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، کل جب ہم قیامت میں اٹھیں گے تو ہم تنہا میں نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں ہمیں مرید بنا کر اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ ہم نسبت رکھنے والے ہیں۔ آج زمانے میں لوگ نسبتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نسبتوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نسبت رکھنا، تعلق رکھنا سنگت کا یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ اے نادانو، کیا تم سورہ کہف کی آیت نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سرکار کی وساست سے، سرکار کی نسبت سے ساری امت کو فرماتا ہے کہ اے لوگوں کیا ہو گیا، اے میرے بندے کیا تمہیں ان لوگوں کی معیت سنگت کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، کہ ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو دن و رات اللہ کو پکارا کرتے ہیں، اللہ کے مکڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اللہ کو کون پکارتے ہیں؟ کیا ولیوں سے بڑھ کر کوئی پکارنے والے ہیں؟ ولیوں سے بڑھ کر کوئی یاد کرنے والے ہیں؟ اللہ کے محبوبوں سے بڑھ کر کوئی دیدار کے طلبگار ہے؟ دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، کوئی لوگ دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی حلاوتوں کو پانے کے لیے، دنیا کی مال و دولت کے انبار کو اکٹھے کرنے والے ملیں گے، لیکن قربان جائے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نہ تو جنہیں جنت کی کوئی لالچ ہوتی ہے، نہ تو کوئی ولایت کی شہرت ہوتی ہے، نہ تو وہ کوئی اپنی کرامتوں کو بتانے کا شوق رکھتے ہیں، نہ تو حوروں کے متمنی ہوتے ہیں، نہ تو محلات کے متمنی ہوتے ہیں۔ ولیوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، دنیا میں اپنی ذات کو رب میں فنا کرنا اور دنیا میں رہ کر رب کے دیدار سے مشرف ہونا، یہ ولیوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بزرگ اور دوست ان کا مقصد یہی ہوتا ہے،
آج ہم جن ہستی کے یوم خلافت میں یہاں جمع ہے، حضرت محمد نور الدین شاہ قادری صاحب یہ کن کے خلیفہ ہے؟ حضرت حسن چشتی علیہ رحمۃ الرضوان، جن کا مزار مبارک حمناباد کی سرزمین پر ہے۔ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ آپ ان کے کتاب چاؤں کو اٹھا کر دیکھیں، وہ اسرار و معرفت رکھنے والی ایسی ذات تھی، تصوف کا علم رکھنے والا ایک سمندر وہ کہلایا کرتا تھا۔ اسرار الحقائق آپ کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھیں، ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ معرفت الہی میں گم رہتے ہیں، اس لیے کہ بزرگوں اور دوستوں، انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں رہتا، انہیں دنیا کمانے کا کوئی ان کا مقصد نہیں رہتا۔ یہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ رب کے اسرار و رموز میں کھوئے رہے، دنیا میں رہ کر رب کے دیدار سے مشرف ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یدعون مع اللہ، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ حضرت حسن چشتی کی عظیم زندگی ہے، اس لیے کہ آج بڑا زمانہ بڑا پر آشوب ہے۔ آج ہماری حالت کیا بن گئی ہے؟ جب ہم دنیا سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، انسان کی آرزو ہوتی ہے، جب اپنی ذات کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، کپڑے پہننے کے اگر وہ خریدتا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے، تو جاتا ہے تو بازار میں جو چیز نمبر 1 ہے اسی چیز کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی کپڑا پہنتا ہے جو بڑی کمپنی کا ہوتا ہے، ریمانڈس کا اگر کپڑا ہے تو وہ خریدتا ہے۔ اسی طریقے سے سیارام کا اگر کپڑا ہے، اعلیٰ قسم کے مہنگے سے مہنگا وہ خریدنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے جب کھانے کا معاملہ آتا ہے تو ایسی ہوٹلوں کو تلاش کرتا ہے جو 5 سٹار ہوٹل ہو، جہاں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو، وہاں سے بہترین ڈشز ہو، وہاں کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ پہننے کی بات آتی ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ خریدنے اور کھانے کی بات آتی ہے تو عمدہ سے عمدہ غذا کھانے کی فکر کرتا ہے۔ اگر اپنے بچے اور بیوی کے خرید و فروخت کی بات آتی ہے تو عمدہ سے عمدہ چیزیں وہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین میں یہاں انسان تمیز نہیں کرتا، یہاں انسان کوشش نہیں کرتا۔ ہر ایک سے آج ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم جانچتے ہی نہیں کہ کون دیندار ہے، کس کے اندر معرفت الہی ہے۔ اس لیے کہ آج ہم نے کیا سمجھا ہے، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں 10 انگلیوں میں انگوٹھی ڈال دے، آج ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا پیر و مرشد ہے۔ اگر کوئی آدمی لمبا جھبا پہنتا ہے، بڑا دستار بنتا ہے، تو آج ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ جب ہم دین لینے جاتے ہیں تو آج ہم کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ کون ہے آج بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، کرکرے بیچنے والے آج چوراستے پہ ٹھہر کر دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آٹو رکشہ چلانے والے آج بڑی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جب ہم دین سیکھیں گے، نہ تو دین سے کوئی واقفیت ہے، نہ تو عقیدہ کیا ہوتا ہے، احکام شریعت کس کو کہتے ہیں، حدیث حسن کیا ہے، حدیث صحیح کیا ہے، حدیث مجہول و موضوع کیا ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، جب دنیا داری کو ہم خریدتے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی کمپنیوں کو دیکھ کر خریدتے ہیں، جب دینداری کا معاملہ آتا ہے تو ہم بڑے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پر آشوب دور ہے۔ آج لوگ تو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، دین کے لباس میں ہے، لیکن حقیقت میں دیندار نہیں ہے، بلکہ دین کی آڑ میں دین کو خراب کرنے والے ہیں، یہ دین کے لٹیرے ہیں۔ اسی لیے عاشق کہتا ہے دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، ارے لباس تو حضرت خضر کا اوڑے ہوئے ہے۔ یہ دیندار نہیں ہے، عقیدے سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت طریقت معرفت حقیقت سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تعلق ہے کہ دین کے نام پر اپنے پیٹ کو پالنا، دین کے نام پر اپنی تجوریوں کو بھرنا۔ اس لیے کہ بزرگوں اور دوستوں، آج بہت سارے لوگ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان ترجمے کی وجہ سے آج ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان ان کے تفاسیر کے جو تشریحات ہو رہی ہے، جو توضیحات، جو ترجمانی ہو رہی ہے، یہ بھٹک جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں یہ لوگ کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، دنیا داری کے لیے، دنیا طلبی کے لیے ایک ایسا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک لطیفے کے ذریعے سے بتلاؤں، کسی گاؤں میں ایک بوڑھی ماں اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھی ماں، اس کا بیٹا اکلوتا تھا، بہت پیسہ اس کے بیٹے کے پاس تھا، بہت سرمایہ دار تھا، بہت امیر تھا۔
اس کا بیٹا بڑھیا نے سوچا کہ چلو اس بیٹی کی شادی کر دیں، تو بڑے دھوم دھام سے بیٹی کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ بیٹا اپنی اہلیہ کو لے کر یعنی ساس کی بہو جب گھر میں آ گئی، چند دن اچھے یعنی اچھائی کے ساتھ بڑے پیار و محبت کے ساتھ گزرے۔ جو ہی چند روز گزر گئے، پھر اس کے بعد گھر میں ایک تنازع شروع ہو گیا جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے، ساس بہو کو تانے دینے لگے، پھر بہو بھی کیا کہ پلٹ کر جواب دینے لگے، یہ باتیں بڑھتے گئے، بیچ میں تنازع پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ یہ جھگڑا یہاں تک کہ پہنچ گیا جب بیٹا گھر کو آتا تو بیٹے کو سکون میسر نہیں ہوتا، بیٹے کو اطمینان کی سانس نہیں لینے دی جاتی۔ بیٹا کچھ سال ایسے ہی زندگی بسر کرتا ایک دن سخت بیمار پڑ گیا اور بیٹا مر گیا۔ بیٹا مرنے کے بعد اب یہ لوگ اس کے جنازے پر رونے کے بجائے، غم کرنے کے بجائے اب یہ لوگ فکر کیے تو اس کی جائیداد کے بارے میں سوچنے لگی۔ ماں کی یہ نیت تھی کہ میں بہو کو ایک پیسہ ملنے نہیں دوں گی، جتنا بھی ہے سارا کا سارا بیٹے کے مال کو میں ہی لے لوں گی، لیکن بہو یہ چاہتی تھی میں اس کی بیوی ہوں، برابر میں بھی پورا حق لے کر جاؤں گی۔ تو اب دونوں کس و کش، یہ اپنی منصوبہ بنا رہی ہے، وہ اپنی یعنی ماں وہ پلاننگ بنا رہی ہے۔ آخر کیا کرتی ہے ماں؟ کچھ پیسے لے کر ایک عالم کے پاس جاتی ہے، ایک مفتی کے پاس جاتی ہے۔ میرے الفاظ پر غور کیجئے، وہ بڑھیا کہاں گئی؟ مفتی کے پاس گئی، مفتی کے پاس نہیں گئی۔ ایک مفتی ہوتا، ایک مفتی ہوتا، ایک مفتی ہوتا۔ جو مفتی ہوتا وہ صرف مفت کے مال کو ہڑپتا، جو مفتی ہوتا حقیقت میں قرآن احادیث فقہ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر مسئلے کا استنباط استخراج کر عوام تک مسائل کو پہنچاتا، یہ حقیقت میں مفتی کہلاتا۔ اور ایک ہوتا مفتی، جو بھی اس کے پاس آتا آزاد کر دیتا، جو بھی مسئلہ ہے من مانی اس کی تفسیر توضیح تشریح کر وہ جیسا چاہتا تھا اس کے حوالے مسئلے کو کرتا۔ تو وہ عورت بھی مفتی صاحب کے پاس نہیں آئی، گاؤں میں تھا جو اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتا تھا، اس کے پاس آئی، آ کر پہلے پیسے کا لالچ دلائی۔ دیکھو مفتی صاحب میرے پاس یہ پیسہ ہے، اگر تم میرے فیور میں اگر مسئلے کو بیان کرو گی تو پورا پیسہ تمہارے حوالے کروں گا۔ تو پوچھنے لگا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے کہ بیٹا مر گیا، اب بیٹے کا جو مکان ہے، جائیداد ہے، یہ ماں کو آنا، تم ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالو۔ یہ بڑا مطلب پرست مفتی تھا، اس نے کیا کیا؟ ارے امی جان تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اے مائی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پہلے پیسے لاؤ، پیسے رکھ لیا۔ ارے اس کا جواب تو قرآن پاک میں ہے۔ وہ تو اور خوش ہو گئی بوڑھی ماں، یہ قرآن سے وہ بھی یہ مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں۔ تو بڑھیا پوچھتی ہے قرآن کی کون سی آیت میں ہے جو بیٹا مرنے کے بعد سارے مال کی حقدار اس کی ماں بنتی ہے؟ تو مفتی قرآن پاک کا وہ سورہ پڑھنے لگتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ و ما کسب، مالہ و ما کسب۔ دیکھو قرآن میں ما کسب بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے مالہ ما کسب، جبکہ کیا ہے؟ ما کسب ہے۔ یہ دنیا دار کے مفتی نے ایسا سوال کر اس کا جواب دیا، دیکھو قرآن میں ہے ما کسب، جو کچھ ہے بہو کا نہیں ہے، وہ ماں کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسی لیے کہا گیا کہ نیم ملا قطرے ایمان، نیم حکیم قطرے جان، نیم ملا قطرے ایمان۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے جو دیندار کے لبادے میں تو ہے، دینداری ان کا کام نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ یہ مسئلہ تو بتا دیا، پیسے ہڑپ کر لیا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد گھر کی بہو کو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب نے قرآن سے مسئلہ بتایا، چلو جو میری ماں نے اس کو پیسے دے کر اپنے فیور میں مسئلہ بیان کر لیے ہے، اب میں اس سے زیادہ پیسے دے کر اسی مفتی سے قرآن سے دلیل لاؤں گی۔ پھر دوڑتے اب اس کی بہو اس مفتی کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی کہ اے مولانا صاحب، جو میری ساس آئی تھی پیسے انہوں نے دیا تو آپ نے ان کے فیور میں مسئلہ بتلایا، اب میں ڈبل پیسے دیتی ہوں، میں آپ کو ڈبل پیسے دیتی ہوں، اس کا مسئلہ آپ میرے فیور میں کیجئے۔ تو وہ بھی پیسے لے کر کہتا ہے کہ تیرا مسئلہ بھی میں قرآن سے بتاؤں گا۔ بوڑھی کو بھی بلا لیا گیا، بوڑھی کو بلانے کے بعد وہی سورہ پڑھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما انگنا۔ ارے ماں کا تو صرف انگن بن سکتا ہے، مال تو بہو کا بنتا ہے۔ ماں اغنا کو کیا کیا؟ ماں انگنا، ارے ماں کا صرف انگن ہے، ماں باقی مال اس بہو کا ہے۔
تو آپ دیکھیں اس طریقے سے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے وہ دین کے سچے وفادار کہاں ہوں گے؟ اسی لیے کہا گیا ایسے لٹیروں سے آج ہمارے بھولے سنی مسلمان ان کے اس فیور میں بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو بھی خراب ملیامیٹ کر رہے ہیں۔ اے نادانو، اگر تم اپنے عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو، اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ولیوں کی سنگت کو اختیار کرو۔ اللہ ان کی سنگت کو اختیار کی برکت سے تمہارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہارے عقائد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے کہ بزرگوں دوستو، آج کا زمانہ بڑا پرآشوب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ولیوں کی چوکٹوں پہ کیوں جاتے ہو؟ حضرت چندہ حسینی گوگی کی بارگاہ پر کیوں جاتے ہو؟ سرکار بندہ نواز گیسو درات علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ حضرت سید شاہ اکبر حسینی کو سوار کی بارگاہ میں جا کر ماتا کیوں ٹیکتے ہو؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اے عقل کے اندھے، ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، ہم یہ عقیدہ لے کر نہیں جانتے خدا ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے دوست، اللہ ان کی ہر بات کو سنتا ہے، وہ لاج ان کی بات کی رکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ہم ان کا وسیلہ بنا کر رب سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور وسیلہ واسطہ بنانا یہ قرآن پاک سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا عقیدہ اتنا درست ہے کہ تم انہیں وسیلہ بناتے ہیں، ارے وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ راست اللہ سے مانگو نا، راست خدا سے مانگو نا، تو تم خدا کو چھوڑ کر ولیوں کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ جو طریقہ ملا ہے، یہ جو سنتیں ملی ہے، یہ بھی طریقہ ہمیں ولیوں سے ملا ہے، اپنے اکابر سے ملا ہے، قرآن و حدیث سے ملا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو ان کا یہ جو شک ہے، ان کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم وسیلے کے جو قائل ہے، واسطہ جو لے کر ولیوں کی بارگاہ میں جا کر رب سے مانگتے ہیں، آج وسیلے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، واسطے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تعلق و نسبت سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میں انہی اعتراض کرنے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انہی سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، موت کون دیتا ہے؟ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے، انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، جب اس پر موت واقع ہو جاتی ہے، تو موت کا دینے والا کون ہے؟ موت کس کے دینے سے واقع ہوتی ہے؟ تو ہمارے محلے کا بچہ کہے گا موت دینے والا خدا ہے، موت دینے والی ذات خدا کی ذات ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ جب وہ حکم فرماتا ہے تو موت کا فرشتہ آ کر اس کی روح کو نکالتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ موت کون دیتا ہے، تو ہم نے کہا، ہمارے عقیدے کا اظہار ہوا کہ موت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن آئے وہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ نبی کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ دیتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے۔ اب تک تو تمہارا عقیدہ تھا موت کا دینے والا خدا ہے، خالق کائنات موت دیتا ہے، وہی مقصود حقیقی جو ذات ہے وہ ذات موت دینے والی ہے، لیکن وہی مقصود حقیقی ذات خالق کائنات کہہ رہا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ دیتا ہے، جس کو ہم نے تمہاری طرف اپنی طرف سے وکیل بنایا ہے۔ تو اب یہاں کیا کہو گے؟ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے موت کا دینے والا خدا ہے، دوسری طرف وہی خدا کہتا ہے کہ فرشتہ حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں۔ یہاں کیا تطبیق کرو گے؟ یہاں دونوں آیتوں کو کیسے جماؤ گے؟ اے عقل کے اندھو، تمہیں اولیاء کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، حضرت حسن چشتی کے در پر آنا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا، بتاؤ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ موت تو موت کا فرشتہ دیتا ہے، دوسری طرف ہمارا عقیدہ ہے موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو دونوں آیتوں کو کیسے جوڑو گے؟ نادانو، یہاں کہنا پڑے گا جو حقیقی موت دینے والی ذات ہے وہ خدا کی ذات ہوتی ہے، فرشتہ ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔ جس طرح موت کے وقت فرشتے کو اللہ نے واسطہ بنایا، ویسے ہی دنیا والوں کو، بندوں کو ہر نعمت خدا ہی دیتا ہے، راست اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتا، کبھی چندہ حسینی کے ہاتھوں سے دیتا ہے تو کبھی بندہ نواز کے ہاتھوں سے دیتا ہے، کبھی غریب نواز کے ہاتھ سے دیتا ہے تو کبھی غوث پاک کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ موت کے وقت فرشتہ جیسا واسطہ ہے، نعمت کے ملتے وقت بھی اللہ محبوبوں کو واسطہ بناتا ہے۔ اے نادانو، حقیقت کو سمجھو، مجاز کو سمجھو۔
خدا کا دینا حقیقت ہے، ولیوں کا دینا مجاز ہے۔ جب خدا دیتا ہے تو خدا کا دینا ذاتی کہلاتا ہے، ولیوں کا دینا ذاتی نہیں بلکہ عطائی کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بندہ نواز اگر دیتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ بندہ نواز اپنی ذات سے دیتے ہیں، رب بندہ نواز کو عطا کرتا ہے، بندہ نواز بندوں کو عطا فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی لیے عاشق کہتا ہے نہ تقوی پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے، نہ تقوی پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے، بندہ نواز ہمیں آپ کی نسبت پہ ناز ہے، بندہ نواز ہمیں آپ کی نسبت پہ ناز ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے اگر ہمیں نعمتیں ملی ہیں، مل رہی ہیں، قیامت تک ملتی رہیں گے، چاہے وہ دولت ملے، چاہے ثروت ملے، چاہے منصب ملے، چاہے عزت ملے، چاہے علم ملے، ہر چیز کا دینے والا مقصود حقیقی وہی ذات ہے، لیکن جب بھی دیتا ہے تو خدا کی ایک سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ کبھی اپنے محبوبوں کے ہاتھ سے تقسیم فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، تو میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب عطا کرنے والا ہے۔ جب نبی کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ولیوں کے ہاتھوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بزرگان دین فرماتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق میں درمیان نبی کی ذات واسطہ ہوتی ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان نبی کی ذات واسطہ ہوتی ہے، نبی اور امت کے درمیان ولی کی ذات واسطہ ہوتی ہے، نبی اور امت کے درمیان ولی کی ذات یعنی واسطہ ہوتی ہے۔ آج کوششیں کیا کی جا رہی ہیں؟ کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کو نبی سے ہٹایا جائے، نبی کے دھر سے ہٹایا جائے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کسی شخص کو ولی کے بارگاہ سے ہٹا دو۔ ولی کی بارگاہ سے ہٹنا یہ نبی سے ہٹنا ہے، اور جو نبی سے ہٹ گیا وہ خدا سے ہٹ گیا۔ مثال کے ذریعے سے سمجھے، انسان کا یہ جسم ہے، انسان کے پورے باڈی میں بہت سارے اعضاء و جوارح ہیں، بہت سارے حصوں کو رکھا ہے۔ یہاں انسان کے جسم میں ہاتھ بھی ہے، انسان کے جسم میں کان بھی ہے، انسان کے جسم میں ناک بھی ہے، انسان کے جسم پہ بہت سارے اعضاء ہیں۔ یہ انسان کے جسم کو لگے ہوئے ہیں، یہ انسان کے جسم پر کیا ایسے ہی لگا دیے گئے ہیں؟ کیا ان کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ ان کے درمیان ایک واسطہ ہے، ان کے درمیان ایک وسیلہ ہے، یعنی جسم کے حصوں اور جسم کے درمیان کیا واسطہ ہے؟ آج کے ہمارے اس جلسے کے مہمان واحد محترم حضرت صوفی زبیر چشتی القادری صاحب رونق جلسہ ہو رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ بچوں سامان تمام حضرات تشریف رکھیں، ایک مرتبہ باواد بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ تمامی حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا، پھر آپ کو شہزادہ حضرت صوفی ملت عبدالقادر بادشاہ صاحب کے صاحبزادے سے ایمان افروز خطاب سماعت فرمانا ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان خدا کی، خالق اور مخلوق کے درمیان نبی کی ذات واسطہ ہوتی ہے، اور نبی اور امت کے درمیان ولی کی ذات واسطہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے رہا تھا۔ انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء و جوارح ہیں، یہ ہاتھ، کان، ناک یہ انسان کے جسم کے حصے ہیں۔ اب انسان کے جسم کے جو حصے ہیں، جو انسان کے جسم سے لگے ہوئے، جو انسان کے جسم سے چمٹے ہوئے، جو انسان کے جسم سے وابستہ ہے، یہ یوں ہی لگا دیے گئے ہیں؟ نہیں۔ انسان کے کان اگر جسم سے لگے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان اللہ نے ایک واسطہ رکھا ہے،
ان کے درمیان اللہ نے ایک تعلق رکھا ہے. ہاتھ اگر انسان کے جسم سے لگے ہوئے ہیں تو ہاتھوں اور جسم کے درمیان اللہ نے ایک واسطہ، ایک ذریعہ رکھا ہے. وہ ذریعہ اور واسطہ کیا ہے؟ اس کے درمیان اللہ نے رگوں کو رکھا ہے. باریک باریک رگیں انسان کے جسم کے اعضاء و جوارح کے ساتھ منسلک ہے، ان سے جڑی ہوئی ہے. جب تک وہ رگیں سلامت ہے تو انسان کے جسم کے حصے، پارٹس، باڈی کے وہ سارے اجزاء و اعضاء و جوارح سلامت ہے. اگر کوئی انسان جسم اور ہاتھ کے درمیان کی جو رگیں ہیں ان رگوں کو اگر کاٹ دیا جائے تو کیا انسان کا ہاتھ جسم سے چپک کر رہے گا یا ٹوٹ کر زمین پر گرے گا؟ ہم کہیں گے کہ رگوں کو کاٹنے کے بعد انسان کے جسم سے اس کا ہاتھ جدا ہو جائے گا. بلا تشبیہ و تمثیل جس طرح انسان کے جسم اور اس کے اعضاء کے درمیان رگوں کا واسطہ ہے، ویسے ہی اللہ نے نبی اور امت کے درمیان جو واسطہ بنایا ہے وہ ولیوں کی ذات ہے. اس لیے آج دنیا کوشش کرتی ہے نبیوں سے ہٹانے کی، وہ فکر نہیں کرتے. اگر کسی کو ولی کے آستانے سے ہٹا دیا جائے، ولی کے آستانے سے ہٹانا در حقیقت نبی سے ہٹانا ہے. اس لیے کہ ولی کیسے ہے؟ جس طرح جسموں اور اعضاء جسم میں رگوں کا واسطہ ہے، ویسے ہی ہماری شریعت اور دین میں ولیوں کا مقام ہے، ولیوں کا مرتبہ ہے. اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تم ولی کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو؟ تم اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ کا بوسہ کیوں لیتے ہو؟ کیوں ان کی قدم بوسی کرتے ہو؟ جب کوئی گلبرگہ شریف آتا ہے، بارگاہ بندہ نواز بارگاہ اندر ہے، بارگاہ جانے سے پہلے ان کی عقیدت دیکھیے، ہمارا عقیدہ اور عقیدت دیکھیے. سرکار کی بارگاہ تو اندر ہے، 11 سیڑھی چڑھ کر 40 قدم سے زائد جانے کے بعد پھر آپ کے آستانے میں داخلہ ہوتا ہے. لیکن ہم سنیوں کی عقیدت ہے جب 11 سیڑھی کی پہلی سیڑھی آتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ ٹیک کر اپنے پیشانی پر ملتے ہیں. یہ ہماری عقیدت ہے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو لوگوں کو اس پر بھی الرجی ہے، اس پر بھی اعتراض ہے. ہوا ایسا ہی کہ ایک بارگاہ کی مسجد میں ایک بھولا بھالا سنی نوجوان نماز ادا کر رہا تھا. وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا تھا. پہلے اس نے تکبیر تحریمہ کر لیا، ہاتھ باندھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھ کر رکوع کرنے کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہے. جب وہ نماز پڑھ رہا تھا سامنے غیر مقلد کھڑے ہو کر اس سنی کی نماز کے منظر کو دیکھ رہا تھا. اہل سنت والجماعت کو جو نوجوان نماز ادا کر رہا تھا اس کی نماز کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا. سنی نماز پڑھتے پڑھتے کیا کرتا ہے؟ حالت سجدے میں جا کر زمین کو بوسہ لینے لگتا ہے، زمین کو چومنے لگتا ہے، اپنی زبان کو زمین پر لگانا چاہتا ہے، لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جو سامنے کھڑا ہوا تھا غیر مقلد نماز ہونے کے بعد اس سنی کو بلاتا ہے، بلا کر کہنے لگتا ہے میاں تم اپنی نماز کو دہرا لو، تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے. سنی بڑا چالاک تھا، اس نے پلٹ کر پوچھتا ہے اے اللہ کے دوست بتا تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ میری نماز میں کیا خلل ہوا؟ میری نماز میں کیا غلطی ہوئی؟ میری نماز میں کیا فرق آیا؟ تو غیر مقلد اہل خبیث کہنے لگتا ہے دیکھ میاں تو جو نماز پڑھ رہا تھا رکوع تیرا صحیح تھا، قیام تیرا صحیح تھا، اس کے بعد تو سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جا کر جیسا سجدہ کرنا تھا ویسا تیرا سجدہ نہیں ہوا. تو کہنے لگا سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو پوچھنے لگا میں نے جو کیا کیا وہ سجدہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگا اگر کوئی زمین کو چومتا ہے تو زمین کو چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، اگر کوئی زمین کو بوسہ لیتا ہے تو اس سے سجدہ نہیں ہوتا. اب سنی پلٹ کر کہنے لگتا اے نادانو ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں، جب ہم زمین کو بوسہ لینے سے سجدہ نہیں ہو سکتا، 11 سیڑھی کو چومنے سے کیسا سجدہ ہوگا؟ پیر و مرشد کی دست بوسی کرنے سے کیسا سجدہ ہوگا؟ چندہ حسینی کے آستانے پر بوسہ لینے سے کیسا سجدہ ہوگا؟ زمین کو چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، ولی کے ہاتھ کو چومنے سے کیسا سجدہ ہوگا؟ اے نادانو اس طریقے کی گفتگو کر کر آج ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمانوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ ولیوں کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان پلٹ کر انہیں ایک نعرہ دیا جائے، انہیں بتلا دیا جائے
اے دنیا والو جو آج اہل سنت والجماعت پر ہر گوشے سے حملہ کر کر اہل سنت والجماعت کو کمزور کرنے والوں سنو، ہم جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ولیوں سے محبت کرنا ہمارے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کا دم ہم جو مرتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اے دنیا والو سن لو، ولیوں سے محبت کرنا ہم سنیوں کی پہچان ہے، ولیوں سے محبت کرنا ہم سنیوں کی پہچان ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہم سنیوں کی جان ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہم سنیوں کی شان ہے، نبی سے محبت کرنا ہم سنیوں کا ایمان ہے، ہم سنیوں کا ایمان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا قاسم بخاری، سرزمین بندہ نواز، جان نبی پر فدا کریں گے، سنی جیئیں گے، سنی مریں گے، نعرہ رسالت۔ اے نسبتوں اور اولیاء کے آستانوں پر اعتراض کرنے والوں جان لو، ہمارا ایمان اور روح ایمان ہے تو ہمارے نبی کی ذات ہے، اس لیے تم کوشش کرتے رہو کہ کل بھی ہم آباد تھے، آج بھی آباد ہے، صبح قیامت تک ہم آباد و شاباد رہیں گے۔ نسبتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں آج پوچھتے ہیں خلافت کا کیا معاملہ ہے؟ اے پیری مریدی کیا ہے؟ اے بیعت کیا ہے؟ نادانو تم نے بیعت کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ تم نے ارادت کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں 5 چیزوں کا کرنا اللہ عبادت بناتا ہے، 5 چیزوں پر عمل کرنا اللہ عبادت بناتا ہے۔ تو خواجہ خواجگان سے پوچھا گیا حضور خواجہ ہندلولی بتائیے وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ عبادت میں اس کو شمار فرماتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں پہلی چیز کعبہ کے دروازے کو دیکھنا اللہ عبادت بناتا ہے، قرآن پاک کو دیکھنا دوسری چیز اللہ عبادت بناتا ہے، تیسری چیز خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ چہرے کو دیکھنا بھی عبادت بناتا ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چوتھی چیز بتلاتے ہیں ایک مرید کا اپنے پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی اللہ عبادت شمار کرتا ہے۔ ایک کسی ملا یا مولوی دارالفتاء میں بیٹھنے والے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اگر ایک مرید اپنے مرشد کو دیکھتا ہے تو مرشد کے چہرے کا دیدار جب تک کرے گا اللہ اس وقت تک اس کی عبادت بناتا رہے گا، عبادت میں شمار کرتا رہے گا۔ تو 5ویں چیز عالم ربانی کے چہرے کو دیکھنا اللہ اس کو عبادت بناتا ہے۔ بیعت کا مذاق کرنے والوں، پیری مریدی کا مذاق اڑانے والوں، کیا تمہیں وہ واقعہ بھی یاد نہیں ہے کہ معین الارواح میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اور اس کے گواہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے خلیفہ خاص ہوتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا یہ طریقہ تھا کبھی آپ کے علاقے میں کسی کا انتقال ہوتا، انتقال کی خبر پا کر آپ پرسہ دینے گھر چلے جاتے، اس کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد میت کے ساتھ قبرستان جاتے، اس کو دفن کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز کا یہ عمل مبارک ہے کسی میت کو جب خبر میں لٹایا جاتا ہے دفن کر کر مٹی ڈالی جاتی ہے، سارے لوگ جب گھروں کو واپس ہوتے خواجہ غریب نواز قبر پر کافی دیر بیٹھتے اور اس میت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ خبر پر جا کر کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ آج بدعت کہنے والوں، ناجائز کہنے والوں، خبروں پر بیٹھ کر زیارت ان کے لیے دعائے مغفرت کو ناجائز کرنے والوں، تمہیں کیا معلوم یہ سنیوں کے لیے جواز ہے تو خواجہ غریب نواز کا طریقہ ہے، وہ خبروں پر بیٹھ کر دعائے مغفرت کرتے تھے۔ ہوا اتفاق سے یہ آپ کے پڑوس کا انتقال ہو گیا، آپ کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد خواجہ غریب نواز اس پڑوسی کی میت کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھی جیسے عام میتوں کو دفنایا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد سارے لوگ چلے گئے، قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہے ساتھ کھڑے ہیں، تو خواجہ غریب نواز اسی خبر پر بیٹھ کر دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کی حیت و کیفیت بدل گئی، آپ کا چہرہ آگ بگولا ہو گیا، غصے کے عالم میں آ گیا۔ میں نے دیکھ کر تعجب کرنے لگا، پریشان ہو گیا کہ میں نے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو، مرشد برحق کو میں نے کئی مرتبہ دعائے مغفرت کرتے دیکھا لیکن ایسی کیفیت نہیں دیکھے۔ جب یہ کیفیت دیکھے تو آپ بھی کانپ اٹھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی بیان فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟
تھوڑی دیر کے بعد خواجہ غریب نواز کا چہرہ پہلے جیسی حالت میں آ گیا، نارمل آپ ہو گئے، پھر وہی کیفیت ہو گئی۔ جب آپ دعائے مغفرت کر کر اٹھ رہے تھے تو اس وقت خواجہ غریب نواز نے الحمدللہ کہہ کر اس خبر سے اٹھ کر جب باہر تشریف لائے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرنے لگے، حضور کیا معاملہ ہے؟ آج میں نے آپ کی ذات سے خلاف معمول عمل دیکھا۔ آپ جب کبھی بھی دعائے مغفرت کرتے تو آپ الحمدللہ کہہ کر اٹھتے، لیکن آپ جب دعائے مغفرت کر رہے تھے دوران دعا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کو جلال آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت آج بھی الفاظ موجود ہے، معین الارواح کتاب اٹھا کر دیکھے کہ خواجہ غریب نواز جب ان کے خلیفہ نے پوچھا حضور کیا معاملہ تھا، دعا کے درمیان آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا، اے پیری مریدی کا مذاق اڑانے والوں کیا تمہارے سامنے روایت نظر نہیں آتی؟ قطب الدین بختیار کاکی جب پوچھا تو خواجہ غریب نواز فرمانے لگے، اے قطب الدین، پیری مریدی بھی ایک عجب چیز ہے، بڑی تعجب والی چیز ہے۔ خلیفہ پوچھتے حضور کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتے ہیں جب اس میت کو دفن کیا گیا، خبر میں لٹا کر اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی، لوگ 40 قدم ہٹ کر جب دعائیں مغفرت کر کر چلے گئے، عذاب دینے والے فرشتے اس پر نازل ہوئے، اس کے اعمال دے کر اس کو عذاب دینا چاہ رہے تھے۔ عذاب دینے سے پہلے ہمارے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی تشریف لاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا مرید ہے۔ فرشتے کہنے لگے حضور یہ آپ کا مرید تو ہوگا لیکن اعمال آپ جیسے نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں فرشتوں میں جانتا ہوں اس کے اعمال میرے جیسے تو نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھو یہ نسبت میرے ساتھ رکھنے والا ہے، تعلق میرے ساتھ رکھنے والا ہے، میری سنگت میرے دامن سے وابستہ ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اے فرشتو میرے محبوب کو اس کے مرضی پر چھوڑ دو، وہ جو چاہتا ہے کر لے، اس لیے کہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، یہ ولی کا پاور ہوتا ہے۔ اے مریدی اور پیری کا انکار کرنے والوں، ہم تو پورے ببانگ دہل کہتے ہیں، آج ہم جن سے محبت کر رہے ہیں، ہم فقر کے ساتھ کہتے ہیں، کل حشر میں ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم کسی مقام پر نظر نہیں آئیں گے، اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں ہم نظر آئیں گے، ہم ان کے قدموں میں نظر آئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں ہم ان سے محبت کیا کرتے تھے، کل ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اس جنگل کے پتے کی طرح نہ بنو جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کا کوئی قرار نہیں ہے۔ جنگل بیابان میں اگر ایک پتا پڑا ہوا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھو، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی پھر وہاں نظر آتا ہے، کبھی وہاں نظر آتا ہے تو پھر دوسری سمت نظر آتا ہے، کیوں؟ اس کا کوئی قرار، اس کا کوئی ٹھکانہ، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تنہا ہے۔ کبھی مشرقی ہوائیں چلتی ہیں تو مغرب کی طرف لے جاتی ہے، کبھی مغرب کی ہوائیں چلتی ہیں تو شمال کی طرف لے جاتی ہے، جب شمال سے ہوائیں چلتی ہے تو جنوب کی طرف لے جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں آتا۔ لیکن غور سے سنے، جب یہی پتا، یہی درخت کا معمولی پتا کسی پتھر کے نیچے آ جائے، کسی چٹان کے نیچے آ جائے، چٹان کے دامن میں آ جائے، اب کون سی سمت کی ہوا کے اندر یہ طاقت ہے جو اس پتے کو اس کے پتھر کے نیچے سے نکالے؟ ہرگز نکال نہیں سکتے۔ بلا تشبیہ و تمثیل انسان بھی اس دنیا میں ایسا ہی ہے، دنیا ایک جنگل کی طرح ہے، انسان کا دل ایک پتے کے مانند ہے، دنیا ایک جنگل ہے، بیابان ہے، انسان کا قلب، انسان کا دل ایک پتا ہے۔ کبھی دل کو دنیا میں بدعقیدگی کی ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہے، کبھی کمزوری کی ہوائیں اڑا لے جاتی ہے، کبھی گمراہی کی ہوائیں لے جاتی ہے۔ جس طریقے سے جنگل کا پتا جب پتھر کے دامن میں آ گیا وہ ہواؤں سے محفوظ رہ گیا، ایسے ہی اس دل کو اگر کسی ولی کے دامن میں، کسی کے ہاتھ میں دے دے، دنیا کی بدعقیدگی سے یہ دل بھی محفوظ رہے گا، جسم بھی محفوظ رہے گا، اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اس کے اعمال بھی محفوظ رہیں گے۔ اتنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی بزرگ اور دوستو، آج کوشش تو برابر کی جا رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے سنیوں کو گمراہ کریں، لیکن قربان جائے کہ شہر شاپور کا مزاج جب ہمیں نظر آتا ہے تو یہاں اس کو اہل سنت والجماعت کا گڑھ مانا جاتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہاں ہماری وجہ سے سنیت باقی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ نے قانون بنایا ہے
اگر کسی روح زمین پر سنیت کو اللہ نے باقی رکھا ہے تو ولیوں کے آستانے سے باقی رکھا ہے، اللہ کے محبوبوں کے آسرے کی وجہ سے اللہ نے باقی رکھا ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے آسمان کس سے چمکتا دمکتا ہے، آسمان کس سے خوبصورت نظر آتا ہے، آسمان کا امن و امان اللہ نے کس میں رکھا ہے۔ یاد رکھے کہ آسمان کا حسن و جمال اللہ نے چاند اور تاروں میں رکھا ہے، جیسا آسمان کا حسن و جمال اللہ نے چاند اور تاروں میں رکھا ہے، ویسے ہی زمین کا حسن و جمال یہاں امن و امان اللہ نے اپنے ولیوں کے آستانوں کی وجہ سے رکھا ہے۔ ان کی بارگاہیں جب تک سلامت ہے یہاں پر سنیت باقی رہے گی، یہاں امن و امان باقی رہے گا، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک طرف ہمارے حضرت سید شاہ اکبر حسین کو سوار ہے، تو پھر دوسری طرف ہے حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت رضوان، اور دور چلے جائیں کہ وہ سرکار بندنواز گیسو درات علیہ رحمت رضوان ہے، اور آگے چلے جائیں حضرت حسن چشتی کی بارگاہ نظر آتی ہے، اور آگے چلے جائے کہ بیدر کے شہر میں حضرت ام الفضل یعنی خواجہ بندنواز کے پوترے نظر آتے ہیں، اور آگے چلے جائے کہ ہمارا علاقہ، ہمارا ملک ہندوستان یہ تو ولیوں کے آستانوں سے آباد و شاباد ہے، کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد و شاباد رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج لوگ جب ہم آستانوں کو جاتے ہیں تو اعتراض، ان کی بارگاہوں کو چومتے ہیں تو اعتراض، یہاں تک کہ میرے سے پہلے ہمارے نظامیہ کے جو حافظ صاحب ناظم جلسہ ثناءخواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ فرقان صاحب یہ بتلا رہے تھے کہ دیکھیں کہ ہمارا پھولوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہم مرتے بھی ہیں تو پھول ہماری مزاروں پر چڑھایا جاتا ہے، اور زندے بھی ہیں تو پھول، کیونکہ پھولوں سے ہماری گہری نسبت ہے۔ پھول کی کیا نسبت ہوتی ہے؟ ان کو ایک عاشق اشعار کے ڈھانچے میں ڈال کر کہتا ہے کہ بے جان پرندوں پر ہم وار نہیں کرتے، بے جان پرندوں پر ہم وار نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم پیار نہیں کرتے، بس کرتے ہیں زیارت اللہ کے ولیوں کی، گستاخ رسول کا ہم دیدار نہیں کرتے، گستاخ رسول کا ہم دیدار نہیں کرتے۔ بے جان پرندوں پر ہم وار نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم پیار نہیں کرتے، بس کرتے ہیں زیارت اللہ کے ولیوں کی، گستاخ رسول کا ہم دیدار نہیں کرتے، سر پہ طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، ہم سنی غلام مصطفیٰ ہیں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے مزاروں پر پھول رکھتے ہیں، مزاروں پر پھول رکھتے ہیں، مزاروں پر ہم پھول اس لیے رکھتے ہیں، اس کا گہرا تعلق راست ہمارے دلوں سے ہوتا ہے، اس کی نسبت، اس کا جو تعلق ہے کہ پھول تو ولی کے مزار پر چڑھتے ہیں، مزار وہاں چڑھ رہے ہیں، ہماری روح پاک ہو رہی ہے، ہمارے دل کو جلا مل رہا ہے، ہمارے دل کو تر و تازگی مل رہی ہے، تو ہم مزاروں پر اپنے ایمان کو تازہ زندہ رکھنے کے لیے ہم مزاروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ہم پر اعتراض کرنے والوں یاد رکھے کہ شہپور کے غیور مسلمانوں، ہمیں اللہ والوں سے وابستہ رہنا ہے، ان کی سنگت و معیت، ان کی صحبت میں آنا ہے، اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا، جیسا کہ گلبرگہ شریف کے مشہور معروف ثناءخواہ حضرت عبدالکریم خاقی صاحب نے حضرت مولانا روم کے جو اشعار پڑھے کہ ولیوں کی سنگت میں بیٹھنے سے ہوتا کیا ہے، آپ نے مولانا روم کے وہ اشعار پڑھے کہ اگر کوئی آدمی رب سے قریب ہونا چاہتا ہے، اگر ہر کے قائد ہم نشینی با خدا، اگر کوئی آدمی خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے مولانا روم فرماتے ہیں کوئی اور کام نہ کرے، ولیوں کی سنگت کو اختیار کرے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا رب کے بارگاہ سے قریب ہونے کے برابر ہے، اللہ سے قریب ہونے کے برابر ہے، ان کی صحبت کا ایک ایک لمحہ انسان کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہیں شاہپور کے مسلمان کہ، اور وہی تہ دل سے میں ان حضرات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلسل تقریباً ایک ہفتے سے پہلے اس میں ہمارے محبوب صاحب جن کا بہت ہی بڑا عمل دخل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ابتدائی جماعت ساتھی مولانا مولوی حافظ و قاری محبوب اشرفی صاحب جو شمس آٹو موبائل ہے، میں ان کا بھی بڑا ممنون مشکور ہوں، وہ بھی مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ مولانا کا بھی وقت نکالے شہر شاہپور کے لیے، تو انہوں کی بڑی خواہش تھی، اور میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ کبھی انشاءاللہ پروگرام بنایا جائے، تو اس موقع پر ہم جمع ہیں۔ تو آج کے اس اجلاس سے اور اس جلسے سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے عقائد کی حفاظت کریں،
اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اور جب ہم کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ولی سے جو محبت ہماری ہوتی ہے یہ ہم اپنی ذات سے نہیں کرتے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث پاک میں بھی یہ آپ کو حدیث ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل کو بلواتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبرائیل۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل سنو دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ فاحببہ کے الفاظ ہے، حضرت جبریل کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اس ولی سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، پھر حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، حضرت جبریل اہل آسمان کے فرشتوں پر ندا کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے آسمان کے فرشتوں سنو فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور سارے آسمان کے رہنے والوں فرشتوں اللہ یہ حکم فرماتا ہے کہ تم بھی زمین پر اس رہنے والے بندے سے محبت کرو، تو سارے بندے اس ولی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہے ثم یوزہ لہ القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے جبریل اب زمین پر جاؤ، زمین پر بسنے والے ہر ایک کے دل میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو بٹھاؤ، اس ولی کی محبت کو بٹھاؤ۔ آج ہم جس کی محبت میں یہاں جمع ہے، ہم نے کچھ پیسہ خرچ کر نہیں آیا، ہم اپنی طبیعت سے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ثم یوزہ لہ القبول فی الارض، جب کوئی بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے تو اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے محبت ڈالنے کے بعد آج ہم ولی کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ جمع ہونا بیکار جانے والا نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ولیوں کے ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، کنز الامال شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کون نقل کیا؟ شیخ الاسلام عارف باللہ امام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان، جو پورے ہندوستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جس کو ازہر ہند کہا جاتا ہے، اس کے بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے ایک حدیث کو اپنی انوار احمدی کتاب میں نقل کیا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ولیوں کے ذکر سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، تو آپ حدیث کنز الامال کے حوالے سے بیان فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ اے دنیا والو سن لو، سرکار فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا اللہ اس کو عبادت بناتا ہے، ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ولیوں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ولیوں کے آستانوں سے آباد رہے، ان کے خانقاہوں سے جڑے رہے۔ لیکن یاد رکھیں آج لوگ خانقاہوں پر بھی حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، اور روکنے والے کون ہیں؟ وہ انسان نما بھیڑیے ہیں، انسان نما بھیڑیے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب ایک جلیل القدر آپ عالم گزرے ہیں، آپ نے بطور نصیحت کے ایک لطیفے کو ذکر فرمائے۔ ایک گاؤں میں ایک پٹیل رہا کرتا تھا، اور پٹیل اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے مرغیوں کو، ایک بڑے مرغے کو پالا تھا، مرغیوں کے ساتھ ایک بڑا مرغا بھی پالا تھا۔ آپ دیکھیں اس سے آپ نصیحت حاصل کریں کہ آج صرف انسان ہی دھوکہ دینے والے نہیں ہے، انسان کے لباس میں بہت سارے ایسے بھیڑیے بھی ہیں جو ہمارے عقیدے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ پٹیل صاحب کے یہاں بہت سارے مرغیاں، ایک بڑا مرغا تھا، اور وہ مرغے کا کیا کام تھا؟ پٹیل صاحب بہترین اس کو کھانا کھلاتے تھے، بہترین غذا کا انتظام کرتے تھے۔ وہ کھانا کھاتا اور قریب جنگل تھا، جنگل میں جا کے ایک درخت پر چڑھ کر بانگ دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی کام، پٹیل صاحب کے گھر میں کھانا، درخت پہ چڑھنا، بانگ دینا، واپس آ کر پھر گھر میں اپنے کھڑاڑے میں چھپ جانا، اس کا یہ کام تھا۔ اور یہ مرغا بڑا فربا تھا، بڑا موٹا تازہ تھا، لہیم شہیم تھا، کھا پی کر، اور پٹیل صاحب کے گھر کی غذا بولے تو لوگ تصور ہی میں رہ جاتے ہیں کہ وہ بہترین نرم نرم غذائیں ہوتے ہیں، تو مرغا کھا کر بانگ دیا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس مرغے پر ایک بھیڑیے کی نظر پڑی، ایک بھیڑیے درندے کی نظر اس مرغے پر پڑی۔ جو ہی اس مرغے کو دیکھا وہ بھیڑیا سوچنے لگا کہ بڑا مرغا فربا ہے، بڑا موٹا تازہ ہے،
کب میں اس کو حملہ کر کر اس کی غذا بناؤں گا، اس کو اپنی غذا بناؤں گا، اپنا لقمہ بناؤں گا۔ سوچنے لگا، روز پلاننگ بنا رہا ہے اس کا میں کب شکار کروں گا، لیکن یہ گھر سے نکلتا تھا سیدھا درخت پر چڑھ کر بانگ دیتا تھا۔ ایک دن بھیڑیا ایک پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ جو ہی مرغا جب درخت پر چڑھے گا آ کر اس کو کچھ بولنا پڑتا، تو جو ہی وہ مرغا درخت پر چڑھ گیا، اب یہ بھیڑیا درخت کے نیچے آیا، کیونکہ بھیڑیے کو تو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا، وہ اوپر آسانی سے نہیں چڑھ سکتا۔ جب مرغا اوپر چڑھ کر بانگ دیا، بانگ دینے کے بعد بھیڑیا کہنے لگا، او ملا جی سنتے ہو، اذان تو بڑی پیاری دی ہے، آپ دیکھیے کیسا دھوکہ دے رہا ہے، بھیڑیا ہو کر دین کا سہارا لے رہا ہے، اس کو حملہ بنانے، اس کو اپنا شکار بنانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ جب وہ مرغا بانگ دیتا ہے تو بھیڑیا کہتا ہے، او ملا جی بڑی پیاری اذان دی ہے، آپ نیچے اتر آئیں، اذان تو ہو گئی، اب تم اور مل کر ہم نماز پڑھیں گے۔ مرغے جی سے کہتا ہے، او مرغے جی اذان تو ہو چکے، اب آئیے نیچے آ کر تم اور ہم مل کر نماز پڑھے۔ مرغا سمجھ گیا کہ اس کے نیت میں خطرہ ہے، اس کے نیت میں واقعی کھوٹ ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے بہانہ تو نماز کا بنا رہا ہے۔ آج بھی نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کو بلاتے ہیں، ویسے ہی یہ بھیڑیا نماز پڑھنے کے بارے میں بلا کر وہ نماز پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، نماز کے آڑ میں اپنے اس مرغے کو کھانا چاہ رہا تھا۔ مرغا بھی بڑا چالو تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پانی کی نہر ہے، ایک پانی کا چھوٹا سا کینال ہے، وہاں پر ایک شیر پانی پی رہا تھا۔ مرغا کہنے لگا، اے ملا جی اذان تو ہو چکے، جلدی کیوں کرتے ہو؟ ہمارے امام صاحب وہاں پر وضو کر رہے ہیں، جب امام صاحب آئیں گے تو ہم اور تم مل کر دونوں بھی ان کی اقتدا کریں گے۔ جو ہی بھیڑیا شیر کو دیکھا تو دوڑنے لگا، بھاگنے لگا۔ ملا جی کہنے لگے، اے بھیڑیے میاں کہاں بھاگتے ہو، ٹھہرو، ہمارے امام صاحب کا انتظار کرو۔ بھیڑیا کہنے لگا، نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں وضو بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، آج بھی لوگ ہمیں نماز کے آڑ میں بلا کر ہمارے ایمان کو خراب کرنا چاہ رہے ہو۔ جب بھی یہ لوگ تمہیں بلائیں تم پلٹ کر کہنا، ٹھہرو، ہمارے خانقاہ سے اللہ کا شیر آنے والا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئے گا ہم ان کے ساتھ نماز کو جائیں گے۔ کیونکہ جس طریقے سے مرغے نے شیر کو پکارا، اگر آج ہم کسی شیر کو پکارنا ہے، یہ خانقاہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہوتی ہے، یہ اللہ کے شیر ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اس مرغے نے شیر کو پکارا تو اس کی جان بچ گئی، اگر ہم ان ولیوں کو، بزرگوں کو پکاریں گے، ہمارا عقیدہ بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خانقاہ والوں سے وابستہ ہو جائے۔ اسی لیے عاشق کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں اے عقل کے اندھو اولیاء اللہ خدا نہیں ہوتے، ہم مانتے ہیں اے عقل کے اندھو اولیاء اللہ خدا نہیں ہوتے، بگر دلوں میں نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہوتے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔